السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورہ آل عمران میں، جس کی آیت نمبر 4 ہم آج ادا کریں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آیات مبارکہ دیکھیں۔ من قبل، ساتھ ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ من قبل، یہاں پر نون ساکن کے بعد قوف حروف اخفاء کا ایک حرف ہے، اس کی وجہ سے نون ساکن کو ہم مخفی ادا کریں گے، یعنی کہ اس کی آواز کو چھپاتے ہوئے مخفی کر کے نکالیں گے۔ اور اس قوف کے بعد آنے والی جو با ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کے جو حروف ہوتے ہیں وہاں پر آواز کو ہلایا جاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں من قبل، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر پڑھیں قبلو، با کو روکتے ہوئے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے قبلو ھدی للناس، یہاں پر دیکھیں اس کو ھدی للناس، نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، تو اس نون پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں ھدی للناس وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس کو دیکھیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفاء کے حروف میں سے ہے، تو اس نون ساکن کو بھی ہم مخفی پڑھیں گے۔ اور آخر میں اس نون پر جو ہے ہم نے وقف کیا ہے، کیونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے، اور اس پر وقف لازمی کیا جاتا ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، آگے دیکھیں إِنَّ الَّذِينَ، مشدد نون ہے تو اس پر غنہ کریں گے إِنَّ الَّذِينَ، ذال یہ بالکل نرم حروف میں سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی سختی یا سیٹی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو یہ یا ساکن یا مدہ پڑی جائے گی، کیونکہ اس کا پیچھے والا حرف یعنی کہ ذال یہ زیر کے ساتھ ہے۔ یا ساکن کا پچھلا حرف مکسور ہو تو وہ یا ساکن یا مدہ کہلاتی ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر واو ساکن کو کھنچاؤ دیا ہے واو مدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے۔ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں بِآيَاتِ اللَّهِ، یہاں پر دونوں جگہ پر جو یہ زبر آ رہی ہے یہ کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو۔ یہ ویسے تو عام زبر زیر پیش کی طرح ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے پوزیشنز میں فرق ہوتا ہے کہ کھڑی ایک جو ہوتی ہے عام زیر وہ پڑی زیر کہلائے گی، اور جو دوسری ہے وہ کھڑی زیر ہوگی، اور اسی طرح عام زبر پڑی زبر ہوگی اور دوسری کھڑی زبر۔ تو کھڑی زبر ہو یا الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو تو ان کو جو ہے ایک الف کے برابر کھنچاؤ سے ادا کیا جاتا ہے۔ بِآیَاتِ اللَّهِ، یہاں پر ہم نے لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی ہے، کیونکہ اس کا پیچھے والا حرف یعنی کہ تا یہ مکسور ہے، اور لفظ اللہ کا پیچھے والا حرف جو ہے، لفظ اللہ کا پیچھے جو بھی حرف آ رہا ہو وہ اگر مکسور ہو یعنی اس کی حرکت زیر ہو تو لفظ اللہ کی لام باریک پڑی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اس کو دیکھیں لَهُمْ عَذَابٌ، با کی تنوین کے بعد شین حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، اس تنوین کو ہم نے مخفی ادا کرنا ہے۔
عذاب شدید. اس یا ساکن کو ہم نے کھنچاؤ دیا ہے کیونکہ اس کا پیچھے والا حرف مکسور ہے، اور مکسور حرف یا ساکن سے پہلے ہو تو وہ یا ساکن یا مدہ کہلاتی ہے. اور آخر والے دال کو ہم نے ہلاتے ہوئے چھوڑا ہے کیونکہ یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی کہ اس کو سکون کے ساتھ نہیں بلکہ ہلاتے ہوئے چھوڑنا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں عذاب شدید، اس طرح دال کو روک کر پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہلاتے ہوئے چھوڑنا ہے. اور ساتھ میں یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے تو اس دال پر ہم نے وقف کرنا ہے. اس کو پڑھتے ہیں عذاب شدید. آگے دیکھیں واللہ، لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی گئی ہے کیونکہ اس کا پیچھے والا حرف جو ہے مفتوح ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو لفظ اللہ کی لام پورا ادا کریں گے. واللہ عزیز ذو انتقام. اس کو دیکھیں عزیز، یہاں پر دونوں جگہ زا ہے جس کو سختی اور شدت سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ یا ساکن ہے تو اس کا پچھلا حرف مکسور ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کھنچاؤ دیں گے کیونکہ اس کا پچھلا حرف مکسور ہے. تو یہ یا ساکن جو ہے یہ یا مدہ ہے تو اس کو ہم کھنچاؤ دیں گے عزیز. اب یہاں پر دیکھیں ز اور ذال یہ دونوں اکٹھے ہیں، ان کا فرق خوب واضح کرنا ہے، یعنی کہ اس کو سختی اور شدت سے زا کو ادا کرنا ہے اور ذال کو بالکل نرمی سے. عزیز ذو انتقام، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد جو ہے یہ تا آ گئی ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن پر اخفا کریں گے، اس کی آواز کو مخفی کر کے پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.